دیکھو بچے یاد رکھو، کبھی بھی آپ آبجیکٹیوز کو یا گولز کو کنڈیشنل نہیں کر سکتے. ہمارے زیادہ تر بچے اچیومنٹس کر ہی نہیں سکتے وہ جب وہ ہر چیز کو کنڈیشنل کر دیتے ہیں. جی میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو لیپ ٹاپ ہو جائے گا تو میں پھر سیکھوں گا. وہ جی میرا بھائی چونکہ ابھی انگلینڈ گیا ہے تھوڑے سے وہ ڈالرز کمانا شروع کر دے تو تب میں سیکھ لوں گا. وہ جی وہ میرے پاس پیسوں کی کمی ہے تو وہ جب ہو جائے گی تو میں پھر تب یہ ساری چیزیں کر دوں گا. یا وہ جی وہ میں چونکہ میرے پاس زیادہ اسکلفل لوگ نہیں ہیں تو جب وہ تھوڑے سے ان کے ساتھ تعلق بن جائے گی تو میں کر لوں گا. ناٹ ایٹ آل. اسکلز، صلاحیت، آبجیکٹیو، گولز جب آپ کنڈیشنل کر دیتے ہیں نا تو آپ اس تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. میرے بچے جو وسائل تمہارے ہاتھ میں اس وقت ہے، جو ٹولز تمہارے پاس ہے، جو تمہاری سراؤنڈنگز ہے، آپ کا گروتھ یہی سے شروع ہونے والا ہے. اور یہ گروتھ سٹیپ وائز ہوگا. سب سے پہلے کم از کم انگریزی زبان سیکھنے کا تو آپ کے پاس ریسورس موجود ہے نا، اکیڈمی موجود ہے، ہم آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں، ہمارا بھی اس فیلڈ میں تجربہ ہے. اسی پر ریلائی کر کے کسی باہر کے فورس کے انتظار کیے بغیر پہلے اس کو اچیو کرو. یہی اچیومنٹ اگلے اچیومنٹ کو جنم دے گی. یہی اچیومنٹ کمپیوٹر سائنس میں ایکسلنس کو جنم دے گی. جب کمپیوٹر سائنس اور انگریزی پر کمانڈ ہوگی، یہ دونوں چیزیں کھل کر ایک تیسری اپرچونٹی کو راستہ کھول کے دے گی اور پھر وہ چوتھی اپرچونٹیز کو راستہ کھول کے دے گی. Never ever wait for the people who will come and change your life. Number one, never ever wait for the resources. Resources کبھی بھی آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے اگر آپ انتظار پہ بیٹھ گئے. اچھا ریسورسز آتے بھی نہیں ہیں، اپرچونٹی ہی کہہ دو، اپرچونٹی کبھی بھی نہیں آتی. If you're waiting that somebody comes and change my life, won't happen. You have to start, you have to initiate and you have to change yourself. اپرچونٹی چھوٹی سی آ رہی ہے، یہ چھوٹی سی ہوتی ہے، یہی گرو کرتی ہے. بڑی اپرچونٹی کبھی نہیں آتی. بڑی اپرچونٹی آتی ہے راستے میں جا رہے ہو، زمین میں کوئی ڈالرز کا، ادھر دیکھو ڈالرز کا بڑا سا سوٹ کیس آپ کو ہاتھ لگ گیا یا ڈاکہ ڈال دیا تو وہ بڑی اپرچونٹی آ گئی. یا ابو نے کسی کو کال کی یہ میرا بیٹا ہے اس کو اپنے ساتھ لگا دے بڑی نوکری پہ، بڑی اپرچونٹی ہے، لیکن وہ ان نہیں ہے حاصل شدہ ہے، کبھی بھی جا سکتی ہے. چھوٹی سی سٹارٹ لینا ہے. اپرچونٹی کا نیچر ہی یہ ہے کہ بڑی نہیں آئے گی، چھوٹی آئے گی. اس کا نیچر یہی ہے کہ اسی اپرچونٹی نے آگے بڑھنا ہوگا. جو کچھ اس وقت تمہارے پاس ہے، جتنا وزڈم، جتنا علم، جو ایج، جو صحت، جو قد کاٹ، جو کاغذ، لباس، کپڑا، پن، لیپ ٹاپ تمہارے پاس ہے، اس پر شکر اور اسی سے دنیا کو آباد کرنے پہ شروع کر جاؤ. خود بخود رائٹ اور لیفٹ اپنے آپ کو ملٹ کر کے تمہارے قدموں میں آنا شروع ہو جائے. ایک دور تھا کہ جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک درسگاہ بنانی ہے. درسگاہ بنانی ہے. بچپن سے میں پڑھاکو تھا، میگزین پڑھتا تھا، آرٹیکلس پڑھتا تھا، جو ہارون رشید صاحب ہیں ان کے آرٹیکلس پڑھتا تھا، ڈاکٹر ظہور احمد دیوان کو پڑھتا تھا، مریم گیلانی کو پڑھتا تھا، بڑے جتنے بھی لکھاری تھے ان کو پڑھتا تھا. میگزین شعاع ڈائجسٹ آتی تھی کراچی سے، عمران سیریز آتی تھی، وہ پڑھتا تھا. وہ پڑھاکو 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 ہونے سے یہ ہوا کہ میرے ذہن میں خیال ہے میں نے درسگاہ بنانی. بڑے بڑے لوگوں کی بایوگرافی پڑھنے کا موقع ملا، بڑے بڑے اچیومنٹ جن لوگوں نے کیے تھے ان کی بایوگرافی پڑھنے کا موقع ملا. اس نے مجھے کنونس کیا کہ یو کین ڈو اٹ. لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیگیسی بھی نہیں تھی. لیگیسی ہوتی ہے نا، باپ دادا کوئی کمشنر ہو، باپ دادا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہو، کوئی ایجوکیشنسٹ ہو، ایک لیگیسی ہوتی ہے. کنیکشنز ہوتے ہیں، لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں. آپ خود نہیں کر سکتے، کوئی آپ کے لیے کروا دیتا ہے کہ بھائی اچھا اکیڈمی کھولنی ہے، آ جاؤ میں تمہارے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہوں، لے لو اتنے پیسے. نہ لیگیسی تھی، نہ کنیکشنز تھا، نہ تعلق تھا، نہ فیملی بیک گراؤنڈ تھا. وہ اپنی دادا کی جو رائل ایئر فورس میں ہوا کرتے تھے ان کی سفر نامے جب وہ ڈھاکہ میں ہوتے تھے ان کی لکھائی وہ پڑھ پڑھ کے ایک انسپریشن تھی، ایک خیال تھا میرے ذہن میں. میرے بچے سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیور ویٹ فار دا پیپل. یو وٹ ایور یو ہیو ان یور ہینڈ ٹرسٹ. یہ کہتے ہیں نا بلیو ان یور سیلف، دیٹ از وٹ بلیو ان یور سیلف دیٹ یو کین ڈو اٹ.